لیے چلیں گے۔ لطیف کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی، محترم شہباز شریف صاحب کی، جناب اسحاق ڈار صاحب کی، کیپٹن صفدر کی اور حمزہ شریف شہباز شریف کے خلاف نااہلی کی ریفرنس کی تھی، جس کو میں نے بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پریزنٹ کیا تھا، اور 1000 صفوں پر محیط ہم نے وہ تمام شواہد لگائے تھے جو آج آپ کے سامنے آشکارا ہو رہے ہیں، اور جن کی تائید اور تصدیق GIT نے اپنے اوریجنل سورسز سے بھی کروا لی ہے، ان مملکتوں سے بھی اس کی تصدیق کروا لی ہے جن کو ہم نے اس کے ساتھ ہماری پٹیشن کے ساتھ وہ تمام منسلک ہیں۔ اور اسی میں ہم نے جو 2 ہفتے بحث کی تھی، اس میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب نہ صرف جھوٹے ڈکلیریشنز انہوں نے دیے، بلکہ وہ منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہیں، اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں، کرپٹ پریکٹسز میں بھی ملوث ہیں، ٹیکس ایویژن کے بھی وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے جرائم جو ہیں وہ نہ صرف قابل مواخذہ ہیں بلکہ وہ نااہل مستقلاً اور تا حیات نااہل ہونے کے لائق ہیں۔ اور اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن جو کہ بنیادی ادارہ ہے آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت یہ یقینی بنانے کا کہ پاکستان کے ان پوتر ایوانوں میں جنہوں نے پاکستان کا مقدر اور مستقبل سنوارنا ہے اور لے کے آگے چلنا ہے، وہ آلودہ نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسا شخص نہ آئے جو جھوٹا ہو، جو صادق نہ ہو، جو امین نہ ہو، جو نان سیکیشس ہو، نان پروفلیٹیٹ ہو، اور وہ ہم نے وہاں تمام دیے تھے۔ آج ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ کم از کم GIT میں آج ایسے پاکستان میں لوگ ہیں ابھی بھی، اور اسی لیے الحمدللہ پاکستان کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی کہ انہوں نے جس خوبصورتی سے، جس تندہی سے، جس محنت سے، جس لگن سے اور بلا کسی جبر، اور انہوں نے کون سے دھمکیاں نہیں دی گئی۔ آپ نے سنا جو ثنا خان تھے، انہوں نے ان کے بچوں تک کو جو ہے دھمکیاں دی، انہوں نے کہا ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی پاکستان میں۔ کون سی دھمکی ان کو نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بغیر کسی دباؤ لیے، بغیر کسی دھمکی کو سب کو درخور اعتناع رکھتے ہوئے انہوں نے دیانتداری سے انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے قوم کی جو وفا کی، ملک سے وفا کی، اداروں سے وفا کی، آئین کی پاسداری کی، اور انہوں نے رپورٹ دی ہے۔ اب اس رپورٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2 جج صاحبان جنہوں نے اسے ابتداءً ہی نااہل قرار دیا تھا، اور اسی بنیاد پر اور اس کی مزید تائید اور تصدیق GIT نے کر دی کہ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اس وقت جو ان کے پاس مواد تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کے تسلسل کو اب یہ مزید سماعت ہو رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا محترم نواز شریف صاحب کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جس طریقے سے عدالت عظمیٰ کے محترم فاضل جج صاحبان نے جس طرح سے ان سے استفسار کیا کہ کیا یہ ہیں وزیر اعظم جو کسی چیز کا سیدھا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، جو اپنے خالو کو بھی 2.5 گھنٹے کے بعد مانتے ہیں کہ ہاں میرا خالو ہے، پہلے انکار کرتے رہے کہ میں محمد حسین کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون ہے یہ بھی نہیں مجھے پتا، حالانکہ وہ گلف سٹیل مل میں ان کے محترم والد بزرگوار میاں شریف صاحب نے جو بینامی حصص دیے تھے، اس میں طارق شفیع کے ساتھ محمد حسین تھے جو محترم نواز شریف صاحب کے خالو ہیں، اور جس میں خود یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں بھی جدے بھی یہاں گلف سٹیل میں وہ دبئی جاتا رہا، شہباز شریف بھی کہتے ہیں دبئی جاتا رہا۔ تو یہ کیا یہی کافی نہیں ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات پیش کیے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ جعلی کاغذات، جعلی جو ہے وہ وقت نامے پیش کیے جو انہوں نے ان کی محترم مریم نواز صاحبہ کے، جس پہ حسین نواز کے بھی دستخط ہیں، جس پہ کیپٹن صفدر کے بھی دستخط ہیں، اور اس پر ترا یہ دیکھیے گا کہ جب اس کی تصدیق کرائی گئی اٹارنی جنرل برٹش ورجن آئی لینڈ سے، تو انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز ہی بینیفیشل اونر ہیں، یہ ایون فیلڈ جو پارکس ہیں یا اس کی جو پارک لینڈ ویو کے جو پارکس ہیں ان کی مالکہ وہی ہیں، اور کوئی ایسا اس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو
آپ نے دیکھا کہ کیلیبری فونٹ جو 2007 میں انٹروڈیوس اور مارکیٹ ہوا اور کمرشل ہوا وہ 2006 میں بنا رہے ہیں ان جعل سازی کو. تو یہ ایک جرائم پر سے کرتے ہوئے یہ بہت سارے جرائم میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ مزید جتنا اس کو کریں گے. آج آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب کے ماشاءاللہ جو درگت بنی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. فائنانس یہ پاکستان کے خزانے کو چلانے کے یہ محافظ ہیں, پاکستان کا بجٹ یہ دینے والے ہیں, اور پاکستان کا اگلا سال جو ہے جنہوں نے اپنے ٹیکس خود جمع نہیں کروائے ہیں, جو خود اقامہ ہولڈر ہیں. نواز شریف صاحب بھی بیچارے غریب ہیں, پرائم منسٹر پاکستان کے, ان کو اقامے کی ضرورت پڑتی ہے. دبئی میں جا کے نوکری شاید رات کو کرتے ہوں گے, دن کو پاکستان میں رہتے ہوں گے. اور یہی کام جو ہے اسحاق ڈار صاحب بھی اقامہ اسی لیے لیا کہ یہ بھی بہت غریب ہیں, تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ ایک سپورٹیو کام کی ضرورت ہے, اور یہ دبئی میں کام کرتے رہے. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ دونوں اس بنا پہ بھی نااہل متصور ہوں گے. اور انشاءاللہ جے آئی ٹی کی تحقیقات کے بعد جیسے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہیں, کیا پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شریک ہے, وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے؟ ارے ہم نے تو کہا اخلاقی تو اخلاقی, اب قانونی جواز بھی نہیں ہے. وزیر اعظم فی الفور مستعفی ہوں, اور دیکھیں اس کا کوئی جواز نہیں رہا بالکل. اس لیے یہ ہم تو مطالبہ کر چکے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو اور یہ فیصلہ انشاءاللہ اسی ہفتے کے اینڈ تک یہ محفوظ ہو جائے گا. باقی سنانا ان کا کام ہے, لیکن یہ کنکلوڈ ہو جائے گا میری جو دانش کے مطابق. کر لو سوال کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سیاست میں یا آپ پیسہ کما سکتے ہیں یا آپ عزت کما سکتے ہیں. دونوں چیزیں بیک وقت آپ نہیں کما سکتے, کہ پیسہ بھی کمائیں اور عزت بھی کمائیں. اگر پیسے کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے تو عزت آپ کی خاک میں مل جائے گی. ان لوگوں نے سیاست میں یہ آئے ہیں تو شریف فیملی پیسہ کمانے کے لیے آئی ہے, اور انہوں نے سمجھا ہے کہ کاروبار میں پیسہ نہیں ہے. اب پاکستانی ایکسچیکر جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں کیا جائے, اور اس سے پیسہ جتنا نکل سکتا ہے وہ نکالا جائے. اور پھر دیکھیں کہ اللہ میاں کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. انہوں نے جو ظلم کیے ہیں, جو زیادتی کی ہے, جو دیکھیں کہ ایک واقعی آپ لے لیں کہ 14 بندے مال ٹاؤن میں جو قتل کیے, 90 زخمی کیے. آج تک اس کی جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کو, نجفی صاحب کی رپورٹ کو یہ نکلنے نہیں دیتے اور دبا کے بیٹھے ہیں, اور اتنے قتل ناحق جو ہیں ان کی گردن پہ ہیں. اور اللہ میاں کی پکڑ ان کو ہونی ہے کہ نہیں ہونی. پھر یہ ہے کہ کرپشن کے یہ بادشاہ ہیں, بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں, بڑے منصوبے جن میں بڑی کک بیک ہو, جن میں بڑی کرپشن کے چانسز ہوں. اور اسی وجہ سے یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کی پکڑ میں ہیں اور رب تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں. اس کے لیے میں سردار صاحب نے کہا ہے جے آئی ٹی کو میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہمت سے, حوصلے سے اور جرأت کے ساتھ کسی چیز کو نہیں دیکھا, انہوں نے پاکستان کے مفاد کو دیکھا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے, پاکستان کے لیے بڑا وقت آ گیا ہے, پاکستان کے لیے روشن وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے حق میں اللہ کا احتساب ہو رہا ہے. اور اس سے آگے یہ معاملات جو ہے یہ اب چلیں گے کہ پاکستان میں مہذب ملکوں کی طرح کرپشن کا خاتمہ ہوگا. اگر بڑے آدمی پہ ہاتھ پڑ گیا تو جب چھت بہہ رہی ہو فرش صاف نہیں ہو سکتا. چھت بہہ رہی تھی, فرش صاف نہیں ہو سکتا تھا, کرپشن عام تھی. اب بڑا آدمی پکڑا گیا ہے, اب انشاءاللہ تعالیٰ نیچے لیول تک کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان پراسپر کرے گا اور پاکستان کی نیک نامی ہوگی. اور یہ جو پرائم منسٹر کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, جو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کے خلاف فیصلے آئیں گے تو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا اور پاکستان میں کرپشن. موسیٰ صاحب سازش کی بات کرتے ہیں,
دیکھیں اسی ہفتے میں مجھے توقع ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے اور یہ سماعت مکمل ہو جائے گی. اب پھر فیصلہ سنانا تو پھر ججز کا کام ہے، وہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں 14 اگست سے پہلے قوم کو صحیح معنی میں آزادی ملے گی، اس مافیا سے آزادی ملے گی، سسیلین مافیا سے. اس جو کیا اور خوشخبری ملے گی، اور آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. جتنا انہوں نے لوٹا ہے یہ اشرافیہ سے، اب پاکستان میں عوام راج کرے گی اور انشاءاللہ 14 اگست کو آپ کو 400 ارب کے معاملے پر آپ نے کہا پی ٹی آئی نے صحیح کیس نہیں لڑا، پیپلز پارٹی نے کیس کو کس طرح دیکھ لیا اور پیپلز پارٹی اپنا کیا حصہ ڈالے؟ اس میں سر سپلیمنٹ بھی کر لیجیے گا. ابھی آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ آئے گا تو 400 ارب ڈالر جس کی بار بار ذکر کیا گیا کہ پاکستانیوں کا بیرون ملک پڑا ہے، جس میں صرف شریف فیملی نہیں ہے باقی بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے پاکستانیوں ٹیکس پیئر کے غریبوں کا جو 400 سے 500 ارب ڈالر بہر پڑا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اگر محترم نواز شریف صاحب کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے تو نیب آرڈیننس میں ہی یہ شک موجود ہے قانون میں کہ نہ صرف یہ تمام جن کے کیس ہوں گے ان کی جائیداد یہ ساری اور ان کی ایسٹس اور ان کے اکاؤنٹس اور ان کا کیش سارا یہ واپس لا سکتے ہیں. اور اگر یہ شریف فیملی کی ساری جو لوٹی ہوئی پاکستان کی دولت اور یہ ایسٹس اور یہ جو ہے بینک اکاؤنٹ سارے یہاں پاکستان میں منتقل ہوتے ہیں تو یہیں سے آپ شروعات کیجئے گا. دوسرا سوال آپ نے جو کیا ہے، یس روتھلیس ہونا چاہیے، سبھی کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن اس کو کنفیوز نہ کریں تاکہ نواز شریف اتنا زیادہ کھچڑی بکھیر دے کہ کہے جی پہلے ان کا کرو. پہلے جو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، اس کو تکمیل پذیر ہو کر اس پر عمل ہونا چاہیے. بالکل سب کا کریں، اکراس دی بورڈ کریں، روتھلیس کریں. اسی میں دھرتی ماں کی جو ہے عزت بھی ہے اور اس میں ترقی اور انشاءاللہ. تھینک یو.